سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ منڈی لگی، ہمارے بچے دیکھ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے، ہر 8 9 10 سال کے بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے. سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا، ریٹ لگ رہی تھی سیاستدانوں کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت میں وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی، بکتی ہے، اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں، پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری، جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی جا چکا ہے، 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ، اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے، کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر، جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا، کروڑوں روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر لگی، یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا ہندوستان کو، وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو، آپ حکومت گرا سکتے ہیں. شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا، ایمل کانسی کے وکیل نے، کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک میں نکلا، آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا، پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے. پرامن احتجاج کیے، پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا، اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے، جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں، لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1، بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے، اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا، غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا، جی مہنگائی ہے، ملک نے ٹھیک کیا. ملک کی بدترین، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری، 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی، عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی، اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی، سب سے زیادہ نوجوان، اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی، بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی، فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو، ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو، ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے، اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ، میں پھر سے بتاؤں، یہ ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے، جس طرح میں نے کہا، 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے.
اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, بارش آتی ہے دیکھ لیں, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کل رات سے پہنچا, ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا, کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا اصلداری. پبلک میں نکلے گا لوگ اس کو انڈے ماریں گے, یہ پبلک سے ڈرتا ہے. لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے, چوری کر کے عوام کا پیسہ, اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے. ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے, چاہے گلگت بلتستان میں ہو, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, سینٹ الیکشن میں ہو, صرف اور صرف چوری کے پیسے سے, بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی, آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے, میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے, وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو پارٹی کا ہیڈ ہے, اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے, میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے, یہ جو بنا ہے اسپیکر, کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈل گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ 10 کیو لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے, ہم جیت گئے, اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا, اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ, وہ لوگ کانٹریکٹس لو, پیسے بناؤ, ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے, مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کہ ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے, اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے, اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں, میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں, پرامن احتجاج, جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے, میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں, کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے, جس طرح میں نے کہا میں پولیٹکس میں ہوں, میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی, سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ساری, میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے، آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ۔ اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں، واضح ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے، چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے۔ اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی، میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی، یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال، پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو، میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں؟ دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی، NRO دے دیتا، انہوں نے چپ کر جانا تھا، کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے، دونوں نے ملک لوٹا، مہنگائی کی، کچھ کی، کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں مل کے کھا رہے تھے۔ جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکوؤں کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دے دیں کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدیں۔ یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا، باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے، چوری کا پیسہ، آپ کا پیسہ، پہلے گورنمنٹ گرائی، اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کو خرید لیا۔ اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے، کچھ کریں گے، یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کا مقصد پاکستان نہیں، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے روپیہ، میں نے کل بھی کہا تھا، جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، روپیہ گرے گا ڈالر اور تگڑا ہو جائے گا، ان کے پاس تو اور پیسہ، ان کی دولت بڑھ جائے گی، پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے۔ میں آج پھر سے سب کو میں کہتا ہوں، آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں، رجسٹر کریں اپنا پریسٹن، موبائل فون پہ بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے، ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان ڈاکوؤں کو پبلک کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔